جو ریئل جنگ ہے وہ اقتصاد کی. ایران پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اقتصاد کو کنٹرول کرے. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جنگ شروع ہوئی 40 دن تک ایک جگہ کہیں پر آپ کو رش نہیں ملا. میں وہیں تھا. یعنی نارملی کیسا ہوتا ہے جنگ کے اندر, جنگ تو چھوڑو, یہاں پر ہمارے پرائم منسٹر نے بولا کہ کورونا سے بھی بدتر حالات ہونے والے ہیں. دیکھیں آپ نے کیا ہوا, تو لائن لگ گئی کتنی. تو لوگوں کو ٹرسٹ نہیں اپنی گورنمنٹ کے اوپر کہ بھائی ہمارا ساتھ دے گی. ایران میں ایسا ہے کہ پہلے دن ہی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ کوئی ایکسٹرا سامان نہیں خریدو, کوئی, ہم لوگ کے پاس انف ہے اور ہم لوگ سپلائی کریں گے. اور ایران نے 40 دن کے اندر کہیں پر رش نہیں ہوا, چاہے وہ پیٹرول اسٹیشن ہو, چاہے وہ بازار ہو, چاہے وہ شاپنگ سینٹرز ہو. تو ایران نے اپنے سپلائی چین کو, سپلائی سسٹم کو مینیج کیا. لیکن مہنگائی کو تو مینیج نہیں کر سکتے نا, مہنگائی ہوگی پلس دشمن ہے, دشمن چاہ رہا ہے کہ کوئی چیز ایران میں نہ پہنچے, ہر طریقے سے میں وہ کر. تو اکنامک پرابلم ہے لیکن ابھی اندر کنٹرول ہے. کوشش کر رہے ہیں. ایران نے ہر فیملی کے لیے, میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن ہر پرسن کے لیے شاید 1500 روپیز ان کو وہ ملتا ہے, سپورٹ ملتا ہے. تو انہیں گھر کے اندر مثلاً 5 لوگ ہیں تو 7,500 روپیہ مہنگائی کو کور کرنے کے لیے, کنٹرول کے لیے ملتا ہے. ریشن ملتا ہے ان لوگوں کو, تو وہ ریشن لے کے جا کے کسی بھی شاپنگ سینٹر پہ خریدتے ہیں تو وہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن انف نہیں ہے. جو مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں جتنا سپورٹ سسٹم ہے وہ انف نہیں ہے. بس آہستہ آہستہ انشاءاللہ دیکھیں, اللہ نے چاہا تو اکنامک جنگ کے اندر ایران انشاءاللہ, اگر یہ عرب دیش وہ جو پیسہ ان کا پڑا ہوا ہے عرب دیشوں میں, اگر وہ پیسہ ریلیز کرتے ہیں تو ایران کو کافی راحت ہوگی, کیونکہ ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہر روز جب ان کا آئل اور گیس نہیں جا رہا ہے تو ملینز آف ڈالر کا ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو وہ فائنلی وہ کب تک وہ سروائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایران کو تو عادت ہے غربت میں زندگی جینے کی, ان کو تو نہیں عادت ہے نا غربت میں زندگی جینے کی. فائنلی ان لوگ کب تک صبر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے میں کیا ہوگا. لیکن اکنامک چیلنج ریئل چیلنج ہے. ریئل وار ایران کا اکنامک وار ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی بنسبت یہاں کے حالات تو ان کا معیار زندگی ایرانیوں کا اس حالت میں بھی بہت ڈر نظر آتا ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کوالٹی آف لائف ایران میں بہت بہتر ہے. اسٹینڈرڈ آف لائف, کوالٹی آف لائف, وہاں پر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ 85-95% لوگ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ اسکول کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے. وہاں پہ ہاسپٹلس, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں 85-90% لوگ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, بیکاز گورنمنٹ ہاسپٹلس کے, جبکہ ان کو صرف اتنے سینکشنز کے باوجود, میرے گھر پہ ولادت ہوئی تو مجھے ایک انشورنس ہے آیت اللہ خامنہ کی طرف سے, تو میرے گھر پہ ولادت آپریشن ہوا اور اس کے میری بیوی 2 دن ہاسپٹل میں تھی, تو میرا جو بل آیا وہ 1100 روپیہ. تو ایران نے اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ میڈیکل ہو, اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ اس کے طور پر پیش کیا. پرائیویٹائزیشن وہاں پر ایجوکیشن اور اس کا ہے نہیں کیا, بہت کم ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے, بہت کم ہے. یعنی ہر کنٹری میں ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے. ایران میں کمپیریزن میں, ایران کے اندر جو, کیونکہ آپ مثال کے طور پر گورنمنٹ, اگر انڈیا میں گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر سیم فیسلٹی ہو جو فورن میں, جو میکس یا کوئی دوسرے ہاسپٹل کے اندر ہے, تو انسان کیوں جائے گا زیادہ پیسہ دینے کے. پرابلم کیا ہے کہ انڈیا میں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن بولتا ہے کہ جو ہمارے جو رائٹس ہیں اس کے اندر رائٹ ٹو میڈیسن ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. سپریم کورٹ کا ایک کیس ہے, اس کے اندر یہ آیا تھا. تو ہم لوگوں کو ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ ہاسپٹل, لیکن نہیں ملا ہم لوگ. لیکن ہم لوگوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, اور عوام کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل اچھے ہونے چاہیے. ہندو مسلمان لڑائی کے اندر ہی ان لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے ہاسپٹل اچھے ہونے چاہیے, ہمارے اسکول اچھے ہونے چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. بڑی خوشی ہوئی مجھے ہمپی آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن رہے گا تو آپ لوگ گروپ بنا کے ایران بھی آئیے انشاءاللہ. خود دیکھیے ایران, گھومیے ایران, انشاءاللہ آپ کو ایران لے کے جائیں گے, اہل سنت کی مسجدوں میں لے کے جائیں گے, تو آپ لوگ جو ہے خود وہاں پر جائیں, سنی علماء سے ملیں. میں ہرمز گیا تھا, تو ہرمز جو ایک اسٹیٹ ہے, یعنی ہرمزگان نام کا اسٹیٹ ہے جس میں ہرمز ہے, بندر عباس ہے, کشم آئیلینڈ ہے, پورا وہ ساؤتھ کا پورا ایک بیلٹ ہے. اس میں 65% اہل سنت ہے اس پورے ایریا میں.
جہاں جنگ ہو رہی ہے 65% اہل سنت ہے وہاں پر. اور صرف بندر عباس میں تھا, میں نے ویڈیو ڈالا انسٹاگرام پہ, بندر عباس میں انہوں نے بتایا 150 سے زیادہ اہل سنت مسجد بندر عباس میں, جو بندر عباس شہر ہے. بتا رہے تھے قرآن کی کلاسز ہوتی ہے ہمارے یہاں, قرآن کی کلاس میں سنی پڑھنے آتے ہیں اور شیعہ پڑھنے آتے ہیں. میناب کی اسکول کے اندر میں گیا تو وہاں پر ایک شہید کے گھر پہ گیا جس کی ماں شیعہ تھی, باپ سنی تھا. تو آپ جب ایران میں آئیں گے اور ایران میں آ کے آپ خود یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اسماعیل لینڈ جائیں گے, بندر عباس جائیں گے, تو جب آپ خود دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو مت ایران کے خلاف بنائی گئی ہے وہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہاں پر جانے کے بعد کھلیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیسے کو ایگزسٹنس کا ماحول بنایا گیا. اور وہی ہرمز میں اہل سنت سب سے آگے کھڑے ہیں ہتھیار لے کے, کہہ رہے ہیں اگر دفاع کرنا ہوگا تو سب سے آگے ہم لوگ کھڑے رہیں گے دفاع, کہ وہاں پہ موضوع نہیں ہے جو ہمارے اندر تعصب کریٹ کیا گیا دونوں جگہ, تعصب کو ختم کرنا ہے. تقریباً آج سے 15 سال پہلے جماعت اسلامی کے امیر حلقہ مہاراشٹر نظر محمد مکی تھے, وہ گئے تھے ایران اور NBC کی طرف سے, وہاں سے ان کو دعوت دی اور ان کے اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے پوری گزار اپنے اجتماع میں سنائی دی. ہم سب لوگ تھے اس بڑا اچھی گزار کی. جو انقلاب کی سالگرہ ہے اس وقت کا ابھی کیا جاتا ہے الحمد للہ تھا. سب سے تمنا ہے کہ جائیں. میں کچھ حضرات سے بہت زیادہ تعلقات ہے. جب جاتے تھے وہاں پر تو ہوتا تھا کہ کوئی ایسا پروگرام بناؤ جس میں خواتین زیادہ جاتی ہیں. جی میرے پاس کچھ کام کرنے والے یہ تو کیا ہے جی وہ بھی گئی ابھی ہماری بہن. جی تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک آدھ مرد جائے تو میں ان کے ساتھ چلے جاؤں. انشاءاللہ جب بھی آپ کو جانا ہو میرا نمبر آپ لوگ لے لیجیے گا, جب بھی جانا ہو کوئی گروپ بنائے آپ لوگ انشاءاللہ, وہ گروپ کے ساتھ آپ لوگ آئیے انشاءاللہ, خیر مقدم ہے انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے بہت, یعنی آپ نے کرنسی کے بارے میں ایک سوال کریں کہ امریکہ نے ان کے اوپر سینکشن لگائے تو یعنی ایران کی کرنسی 200 سے 3500 اور اس پہ آ گئی. تو یہاں پر مومنین سے تھوڑی سی آپ ہدایت کیجیے کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو بہت استعمال کرتے, کم سے کم ہم یہاں سے ہندوستانی لوگ اسرائیل کے مال کو یوز نہ کر کے کچھ تو ایران کی مدد کر سکتے ہیں. ایران کی مدد دیکھیں ہم لوگ کو بعد میں کرنا ہے, پہلے ہم لوگ کو خود مضبوط کرنا ہے. یعنی جو امپورٹنٹ ہے ایران یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری مدد کرو, ایران تو خود لڑ رہا ہے اپنی جنگ. ہمیں اپنی ایک امت بننی ہے. ہم لوگ 25 کروڑ ہیں 20 کروڑ ہیں لیکن ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ سوچیں 20 ایران 9 کروڑ ہے, ہم 20 کروڑ ہیں. اگر 20 کروڑ متحد ہو جائیں اور ان کا ایک لیڈر ہو جائے اور ان کے اندر ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی آ جائے, 20 کروڑ کیا کر سکتے جی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم صحیح بولے صحیح بولے. اسی طریقے سے کون لوگ نہیں چاہتے وہ, یعنی علماء علماء سر سب سے بڑا مسئلہ یہ بس یہ یعنی وہ دین نہیں ہے. اگر یہ ہے تو دین نہیں. تو ہمیں بس ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ جو رہبر نے اتحاد کی بات آج نہیں کی ہے, امام خمینی نے آج بات نہیں کی ہے اتحاد کی. 1979 میں پہلی بار انہوں نے یوم قدس کو الوداع جمعہ کو کہا کہ بھائی یوم قدس مناؤ پوری دنیا. فلسطین کے ایشو کو 1979-80 سے امام خمینی اٹھا رہے ہیں, اتحاد کی بات 1979-80 سے کہہ رہے ہیں. ابھی تو الحمدللہ فضا ہو گئی غازہ کے وار کے بعد پوری دنیا میں, لیکن ایران نے ابھی نہیں شروع کیا کہ ابھی بات پاپولر ہے تو چلو ہم لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ اصول قرآنی اصول ہے اور اس کے پاس قرآنی اصول نہیں ہے کہ وہ تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے. خراب کیا ہو گیا, سوشل میڈیا نے جو چلایا نا یہ چیز جی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, جی ہم حق دیکھ کر ہی یہاں پر بیٹھے.
تو ہم کو جو بتایا گیا ہے وہ بہت الگ بتایا گیا ہے, تو بتا بھی نہیں سکتے ہم کو جو بتایا گیا ہے, اسی بات ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, ہم احساس کر رہے ہیں اس چیز کو, اس لیے ہم بیٹھے ابھی ایسا ہو گیا. اب دکھ رہا ہے ہم کو سب سچ. اور صاحب یہ سوشل ورکر ہے, اور کبھی بھی فون کرو ایک فون پر آ جاتی ہے کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے. ہمارا بھی ایک گروپ ہے KYC گروپ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی پورے گروپ کے اندر میں یہ اتحاد کو لے کر کے جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پر ہر مسلک کے لوگ بیٹھیں اور مسلک اپنے گھر پہ باہر نکلے تو مسلمان ہو کر کے ملے, مسلمانوں کے حالات سمجھے. آج کی ہماری کنڈیشن ہو گئی ہے کہ ہم لوگ صرف ہاتھ باندھنے پہ لڑ رہے ہیں, اور ہمارا جو باطنی فرقہ ہے جو وہ ہاتھ کاٹنے پہ تولا ہوا ہے. تو ہمارا یہ امام خمینی کا جملہ ہے. ماشاء اللہ امام خمینی نے کہا تھا کہ تم ہاتھ باندھنے پہ یا ہاتھ باندھ یا کھولنے پہ لڑ رہے ہو, جبکہ دشمن کاٹنے کے اس پہ لگے. تو اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے اور بھی سب ساتھی لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس طریقے کی ہم نے بھی کوشش کی, ناکام ہوئے لیکن کوشش چھوڑے نہیں ہیں, انشاءاللہ کرتے رہے گی. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مثال ایران کی دینا چاہتا ہوں جو ہم لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایران میں 1979 میں انقلاب آیا, جب ایران کے پاس خود ان لوگ جو فینسز ہوتے ہیں جو سرحد پہ لگتے ہیں, تو خاردار جو ہوتے ہیں وہ بھی ایران خود کا نہیں بنا پاتا تھا, سب ڈپینڈنٹ تھا پورا امریکہ بھی 1979 میں. آج ایران کے پاس سب کچھ خود کا ہے, سب کچھ ہے نا. تو یہ ہمارے لیے درس جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں. تو کچھ انجینئرس آئے تھے جرمنی سے, اور ایرانی انجینئرس نے ان کو بتایا کہ بھائی نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچ گئے, بایو ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچ گئے, نینو ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچ گئے, مثلا سول ڈیفینس سسٹم میں ہم لوگ یہاں پہنچ گئے, یہ ہم لوگ پہنچ گئے. تو امریکن انجینئر جرمن انجینئرس نے بولا تم لوگ سینکشنز کے بعد اتنا آگے بڑھ گئے, سوچو سینکشنز نہیں ہوتا تو کتنا آگے بڑھ. یہ اس نے کہا. یہی بات وہ انجینئر نے کہ آیت اللہ خامنہئی کو بولی. آیت اللہ خامنہئی مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد بولتے ہیں کہ اگر سینکشنز نہیں ہوتا تو ہم کچھ بھی نہیں بناتے. یہ ابھی ہم لوگوں کے لیے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک حدیث رسول کی, رسول کہتے ہیں کہ خدا نے ظالم کو وسیلہ قرار دیا ہے اپنے دین کو مستحکم کرنے کے لیے. ہمیں لگا کہ نیتن یاہو نے 40,000 بچوں کو مار دیا, مسلمان کمزور ہو گئے, لیکن مسلمان ساتھ ہو گئے, ہے نا. پوری دنیا میں امت مسلمہ میں بیداری آ گئی, لوگوں کا ایمان صحیح ہو گیا, لوگوں کے اندر اتحاد کی بات آ گئی. تو نیتن یاہو کو لگا کہ میں نے غازہ کے مار کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا, لیکن خدا نے نیتن یاہو کے ظلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو اٹھایا. ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جب زندہ دشمن ہوتا ہے تو پھر انسان آپس میں نہیں لڑتا. تو آج ہم لوگوں کے پاس جو موقع ہے وہ 10 سال پہلے وہ موقع نہیں تھا. آج غازہ کی جنگ کے بعد جو لوگوں کے اندر جذبہ ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا. تو آج جب آپ کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا, کیونکہ آج وہ سب کے چہروں سے سارے پردے ہٹ گئے کہ یہ تھے, یہ وہ تھے. اب دنیا میں سب کو سمجھ میں آئے گا جو غازہ کے ساتھ ہے وہ حق ہے, اور جو غازہ کا ساتھ نہیں دے گا وہ باطل ہے. یہ سب کے لیے کلیئر ہو گیا. اب وہ انسان کسی بھی کوئی ایموشنل گولی دے کے مسلمانوں کو بے وقوف بنا نہیں سکتا. ابھی بھی ہوں گے 2-5% مسلمان جو ابھی بھی کنفیوز ہوں گے, یا ابھی بھی ان لوگ کے اندر تعصب اتنا بھاری ہوگا, لیکن وہ بہت کم ہے. ابھی اکثریت مسلمانوں کی ہے کہ اتحاد چاہتے ہیں, قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایک لاسٹ چیز کہوں گا, ایک تو یہ ہے کہ دشمن کا وجود آپ کے لیے ہمیشہ سبب خیر ہوگا. دو, انسان جب یونائٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی کامن کاز ہونا چاہیے. جب آپ مثلا ایجوکیشن کے پروجیکٹ پہ یونائٹ کریں گے, یتیم پروری کے پروجیکٹ پہ یونائٹ کریں گے, یونٹی صرف یونٹی کا سلوگن اور یونٹی کی کانفرنس ہو کے ختم ہو جاتی ہے. وہ یونٹی فائدہ نہیں دیتی ہے. یونٹی پروجیکٹ بیسڈ ہونی چاہیے. جب پروجیکٹ ہوں گے تب لوگ متحد ہوں گے, کامن کاز ہوگا, کامن کاز کے اندر پھر لوگ جڑیں گے انشاءاللہ. جی یہ ہوا اس میں مطلب یہ ظاہر ہوا کہ ایران جیت رہا ہے.
न्यूज़ चैनल्स ने ये बता रहे थे, फिर उसके बाद फिर वो जम गए, फिर ये हुआ, फिर पीस हो गई। इस तरह से सब बार बार हो रहा है। लेकिन ये एक ताज्जुब होता है कि दुनिया जो है आज तक ये नहीं कह रही है कि ईरान सच है और अमेरिका जो है वो गलत है और उसके ऊपर डायरेक्ट गिरना चाहिए, सब तरफ से आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा। ये दो टाइप के मीडिया है ना, एक मीडिया है कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल है, कुरान में अल्लाह कहता है कि सूरह बकरा में कि कुछ लोग हैं जो हक के आगे बातिल का चेहरा लगा देते हैं, बातिल से हक को छुपाना चाहते हैं जबकि वो हक को जानते हैं। कुरान में अल्लाह कह रहा है हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हक को जानेंगे लेकिन हक को छुपाएंगे, उसके आगे बातिल का चेहरा लगाएंगे। लेकिन हक में ताकत होती है, जब भी हक मैदान में खड़ा होता है। आप देखें इंडिया के जितने भी इस वक्त जर्नलिस्ट हैं जो आज़ाद है, जो गोदी मीडिया नहीं है, उसमें 90% लोग इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, 90-95%। एक जर्नलिस्ट के घर पे दावत थी, ईद थी, नाम नहीं लूंगा, तो वो बता रही थी कि जितने भी गोदी मीडिया वाले सबको उन्होंने दावत की थी अपने घर पे ईद की, ईद मिलन के लिए। तो वहां पर वो चैनल के बिहार में नहीं रहते, आज़ाद है, सब के सब बोल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका को हरा दिया और ईरान हक पे अमेरिका बातिल पे, सब बोल रहे थे लेकिन हम लोग चैनल पे ये नहीं बोलते जी, ये चैनल कंट्रोल्ड है, सब कुछ होते हुए वो तो कंट्रोल्ड है ना, वो तो पैसा उसको बातिल दे रहा है, वो बातिल का आलाकार है उसके ऊपर, वो बातिल के लिए बना हुआ है। वो क्यों बोलेगा हक? हमारी तवक्को गलत है कि वो हक बोलेगा। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत से नहीं, हक की ताकत से, और अल्लाह ने इस हक को आज दुनिया के ऊपर गालिब करार दिया है कि आज हिंदू भी आपका फ्रेंड होगा तो आप हिंदू फ्रेंड्स के दरमियान भी जब बात करेंगे, अगर उसके अंदर तासुब नहीं होगा तो वो बोलेगा। हत्ता मेरे दोस्त, हम लोग कहते हैं हमारे दोस्त आरएसएस के, उन लोग भी बोलते हैं कि भाई जो भी बात है वो अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ईरान में दम है, ये बात तो मानना पड़ेगा। यानी हाँ, यानी वो तो ईरान की, तुम्हें कह रहा हूँ कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यानी ये देख लिया, और ये वो दोबारा कुरान की आयत की तरफ हमें बुलाती है कि हक जो होता है ना वो पानी की तरफ, उसमें बेस होता है, वो हमेशा हयात देता है, और बातिल जो है वो झाग की तरफ होता है। कितना पैसा लगा देंगे, लेकिन फाइनली आप देखें गाजा का वॉर हुआ, पूरा मीडिया दुनिया का उनके पास था ना, पूरा मीडिया उनके पास था, पैसा उनके पास था, हुकूमतें उनके पास थी, फिर भी पूरी दुनिया में गाजा के लोग फातेह करार पाए, क्योंकि हक में ताकत होती है। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, अल्लाह कह रहा है कि लोग बातिल के ऊपर हक के ऊपर बातिल को कुछ चेहरा लगा के छुपाना चाहते हैं, जबकि हक खुद ताकतवर है। दुश्मन के लिए सख्त है कि उसको बातिल कुछ बनाना है, हमारे लिए ये है कि हमको बातिल को हटाना है, हक तो खुद उधर मौजूद है। ये हक में ताकत है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हक को समझने की, हक को तरवीज करने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदा में तौफीक दे कि इस हक की खादिम बन सके इंशाअल्लाह। बात इस्लामी जंगी को इज्तिमा करती है जी सन 1981 का तारीखी इज्तिमा, जी उसके बाद सुबह इज्तिमा होता है, जी उन्होंने तो शिया आदमी को आया। सन 1981 फरवरी में जो तारीखी इज्तिमा हुआ था हैदराबाद में, खामना ही आया, अच्छा मैंने बहुत करीब से देखा, जवान थे वो, अरबी हल्की जुबान पे इतनी अच्छी तकलीफ है, और ये ला शर्ती है, ला हल्की है, इस्लामी है, इस्लामी है। हिंदुस्तान आ चुके हैं रहबर, जब वो इमाम जुमे तेहरान रहबर आए थे, कश्मीर भी गए थे, और उनका एक ऑडियो है जिसके अंदर वो जुमा खुतबा दिए थे इंडिया से रिटर्न होकर। तो उन्होंने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों में, हिंदुस्तानी मुसलमानों में वही इनकलाब देखा जो मैंने ईरान में देखा, मैंने हिंदुस्तानियों में वही अल्लाह अकबर देखा जो मैंने ईरान में देखा, मैंने हिंदुस्तानियों में वही मुर्दाबाद अमेरिका देखा जो मैंने तेहरान में देखा था। ये 1980 में जब आप बोल रहे जब आए थे तो वापस गए थे, कश्मीर में एक तकरीर की थी, बॉम्बे आए थे, अलीपुर गए थे, अभी अपने हैदराबाद में 1980 में आए थे। आए थे, और बड़े खूबसूरत, बड़ा नुरानी चेहरा,
جزاک اللہ مولا آپ سب کو کامیاب کریں انشاءاللہ.